سوچنے کی بات ہے. ہماری طبیعتوں میں تباغض، نفرتیں، دوریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ہمیں اس نفرت اور دوری کی وجہ سے اصلاح کے اصول اور طریقے بھی معلوم نہیں کہ کیا. ایک مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا، پھر تعلیم، بلا کے سمجھایا. مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے. یہ تو ایک عام آدمی ہے، ہم کو اصول کے چکر میں نہ جانے کتنے پرانوں کو ضائع کر دیں گے، اصول کے چکر میں. یہ اصول یہ ہے. وہاں ایک عام آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. ایک عام آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ نہیں، نہ اس کو مارنا ہے، نہ ڈانٹنا ہے، نہ جھڑکنا ہے، اس کو بلا کے سمجھانا ہے. کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور ساری جگہ کے مساجد بیت اللہ سے ادنا ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ نے اس کو نہ ڈانٹا نہ مارا، بلکہ صحابہ سے فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا تو مسجد پاک ہو جائے گی، اور اس کو بلا کر سمجھا دیا. اتنا ہے روایت میں. اس نے جا کر آپ کے طریقہ تعلیم کا اعلان کیا کہ آؤ سیکھو ان سے، یہاں ملے گا دین. یہ ہے سکھلانے کا طریقہ. اس لیے اس کام کا اصول یہ ہے کہ جس سے جہاں غلطی ہو اس کو ایک طرف لے جا کر سمجھا دیا جائے. فرماتے تھے اگر کسی بات سے روکنا چاہتے ہو، پہلے اس سے اتنی محبت پیدا کر لو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میری بات کی انکار نہیں کرے گا. اس سے پہلے اگر ٹوک رہے ہو تو تمہاری نفسانیت غالب ہے، اصلاح غالب نہیں ہے. یہ اس کی بات میں عرض کریں. اگر تعلق پیدا کیا بغیر ٹوک رہے ہو تو نفسانیت پر ٹوک رہے ہو، اصلاح مقصود نہیں ہے. ورنہ یہ سوچتے کہ کون سا طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا، کون سا اکرام اس کا کروں جس سے اس کا ہو کر پھر اس سے کہوں کہ یہ منکر نہ کر. اس لیے کہ وہ کچھ دن اور منکر کر لے یہ بہتر ہے، یہ کچھ دن اور یہ منکر کر لے یہ بہتر ہے. اس کو ٹوکنے میں تاخیر ہو جانا یہ بہتر ہے اس کے اپنے گناہ پر اصرار کرنے سے. لیکن گناہ پر مصر ہو جائے گا. یہ ہے نبوت کا طریقہ تعلیم کہ آپ نے تعلیم شفقت سے دی ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ امت کے لیے رحمت ہیں. آپ کی امت کا بھی طریقہ یہ ہے کہ بے شک صحیح بات بتاؤ، لیکن صحیح بات کے بتانے میں غلط طریقہ اختیار مت کرو، صحیح بات کے بتانے میں صحیح طریقہ اختیار کرو. مسجد میں امام سے وہ ہو گیا، ایک حرف غلط پڑ گیا. یہاں تو جہاں لقمہ دینا تھا وہاں تو پی گئے. جی ہاں. اور بازار میں جا کر بیٹھے اور کہہ رہے بازار میں امام صاحب نے غلط پڑھا ہے. سنو عجیب بات ہے، جہاں نماز کا ماحول تھا وہاں تو لقمہ دیا نہیں. جہاں بے نمازیوں کا ماحول ہے بازار، ان بے نمازیوں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ امام نے نماز غلط پڑھائی ہے. یہ بے نمازی جو پہلے سے بے نمازی ہیں، یہ نماز پر کب آئے گا جب یہ بے نمازی ہوتا ہوا سن رہا ہے کہ امام صاحب نماز غلط پڑھاتے ہیں؟ کبھی نہیں آئے گا. لقمہ دینا تھا امام کو نماز میں، لقمہ دے رہے ہیں بازار میں، اشتہار میں، اخبار میں. یہ فساد کا راستہ ہے، اصلاح کا راستہ نہیں ہے. یہ نیرا فساد کا راستہ ہے. میں ساتھی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا جواب دیتے ہیں ایک دوسرے کی بات کا. یہ جواب دینا ایسا ہے جیسے دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ جائیں، درمیان میں آگ جلا لیں اور یہ اس کی بات کا جواب دے، اس کی بات کا جواب دے. یہ ایسا ہے جیسے دونوں اس آگ کے اندر کاغذ ڈالتے رہے. یہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے. پہلے خط و کتابت ہوتی تھی، اب یہ حالات آ گئے ہیں ایک دوسرے کی. بلکہ سنی ہوئی خبر کو آگے بڑھانے والے کو حدیث میں سب سے بڑا کذاب فرمایا ہے. سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ جو سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے.
سنی بات کو آگے بڑھانے والا سب سے بڑا کذاب فرمایا روایت میں. کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے چلا دے. میں نے سنا ہے. حدیث میں عجیب بات فرمائی کہ ایک آدمی آ کر ایک بات تمہارے کان میں کہتا ہے جس سے تم سب کے درمیان بات پھیل جاتی ہے. کہنے والے پوچھ جاتا ہے کس نے کہا تم سے؟ کہہ رہا میں اسے شکل سے جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، ایسا چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، بالکل دیکھنے میں آدمی نیک دیندار پابند تہجد گزار معلوم ہوتا ہے، سجدے کا نشان بھی اس کے چہرے پر ہے. میں اچھی طرح سے اس سے دیکھ لوں گا، پہچان لوں گا، نام سے نہیں جانتا. خدا کی قسم حدیث میں ہے کہ وہ شیطان تھا. خدا کی قسم حدیث اسی طرح تو شیطان تھا. میں بات چھوڑ گیا ہے. یہ ہے اصل بات. حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ شیطان تھا. آج اس شکل میں آیا ہے، آئندہ کبھی شکل میں نہیں آئے گا. دیکھنا چاہیے کہ بدگمانیاں مومن کے بارے میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر اپنی آنکھ سے کسی کو جاگتے ہوئے، اپنی آنکھ سے کسی کو ہوش میں زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اپنی آنکھ سے یہ کہے نہیں میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، مومن زنا نہیں کر سکتا. یہاں تو سنی ہوئی خبروں پر یقین ہے، وہاں اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی دیکھو تو صحیح. صرف دو میاں بیوی کے درمیان تعلق باقی رہے، صرف دو میاں بیوی، جو ایک چھوٹا سا گھر ہے، گھر کے دو افراد ہیں، ان دو کے درمیان تعلق کو باقی رکھنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ باندی کے پاس چلے گئے. بیوی کو غصہ آیا. اس بیوی کے غصے کو ختم کرنے کے لیے، اپنی محبت کو باقی رکھنے کے لیے صاف کہا بیوی سے کہ میں باندی کے پاس نہیں گیا. حالانکہ حلال ہے، باندی حلال ہے. وہ کہہ رہے میں باندی کے پاس نہیں گیا. بیوی نے کہا میری آنکھ نے خدا کی قسم غلط دیکھا ہے، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے. دیکھو میری بات یاد رکھنا، ایک گھرانہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ ساری امت ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگا کر مجتمع ہو کیسے ہو سکتی؟ یہ مزاج بنایا تھا. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ منکر سے روکنا تو بے شک حکم ہے، لیکن منکر کو منکر کے راستے سے روکنا یہ سب سے بڑا حرام ہے. منکر کو غیبت کے راستے سے روکنا، منکر سے علانیہ روکنا. میری بات یاد رکھنا ہمیشہ، معروفات پر لانا علانیہ ہے، منکر سے روکنا علانیہ نہیں ہے. اگر منکر سے روکنا علانیہ ہوگا تو منکرات معروفات پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہ منکر سے علانیہ روکنا منکر کی اشاعت کرنا ہے. حضرت عمر کا قول ہے امید الباطل بترک ذکر ہی، باطل کو مارنا چاہتے اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل مر جائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ نرم مزاج ہو کر چلو، اور تعلیم نرمی سے دو، اور مسلمان کے گناہ کو چھپاؤ جہاں تک ہو سکے. چھپاؤ گناہ کو چھپانا ہی ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے. گناہوں کو اشاعت کرنا سب سے زیادہ ماحول کو گندا کرنا ہے. مومن کے گناہ کو چھپاؤ جہاں تک ہو سکے چھپاؤ. ایک صاحب نے آ کر عرض کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کی بکارت، اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا. آج اس کی شادی کا پیام آیا ہے کہیں سے. تو ایک عقد ہے، معاملہ ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتا دیں، انہیں اختیار ہے شادی کرے نہ کریں. پوچھا آ گئے عمر سے امین کیا ہم لڑکی کا عیب بتا دیں لڑکے والوں کو کہ ہماری لڑکی سے ایک پہلے کبھی زنا ہو گیا تھا. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید
حضرت عمر ایسی سزا دینے والے تھے سب کے سامنے کہ جو اس کے زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑی سزا بنتی. فرمایا ایسی سزا دوں گا تمہیں دونوں کو, میاں بیوی کو, لڑکی کا ماں باپ کو ایسی سزا دوں گا کہ سارے ممالک جہاں جہاں اسلام پھیل چکا ہے ان سب کے لیے تمہاری سزا عبرت بن جائے. اگر تمہیں لڑکی کا حال بتایا لڑکے والوں کو, اس کی شادی ایسے کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرو. اللہ اکبر. سوچو صحیح, کہاں ان کی سوچ تھی, کہاں ہماری سوچ ہے. ہم تو منتظر رہتے ہیں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے عام کرو تاکہ یہ